بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس کہانی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں وہ ایک ساتویں بیٹے کی کہانی ہے۔ کسی گاؤں میں بڑا مشہور تھا کہ جس کے 7 بیٹے ہوتے ہیں اس کے 7ویں بیٹے کو لعنتی کہا جاتا ہے۔ ایسی ایک کہانی آپ کے پیش نظر ہے۔ بہت عرصہ پہلے بڑے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ زیادہ تر وقت پرامن گاؤں تھا، لیکن گاؤں کے لوگ لوبیزون کے خوف میں رہتے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگل کے اندر رہتے تھے۔ لوبیزون تاریخی مخلوق تھے، آدھا آدمی اور آدھا بھیڑیا، اور ہر پورے چاند کی تاریخ پر کہا جاتا تھا کہ یہ مخلوق انسانی گوشت کی تلاش میں جنگل سے باہر نکل آتی تھی۔ لیکن ایسی مخلوق کیسے وجود میں آئی؟ یہ سادہ بات ہے۔ کسی خاندان میں پیدا ہونے والے 7 بیٹوں پر لعنت کسی بیٹی پر نہیں پڑے گی، لیکن اگر ایک ماں نے 7 بیٹوں کو جنم دیا تو ان بیٹوں میں سے آخری ضرور لیبیزون بنے گا۔ جب فلپ پیدا ہوا تو اس کی ماں خوف زدہ تھی۔ اسے بیٹی کی امید تھی، 7واں بیٹا نہ ہو، زیادہ تر یہی سوچتی تھی۔ لیکن فلپ کی ماں مہربان اور پیار کرنے والی تھی، اور وہ اپنے بچے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گاؤں والے اس لعنت کے بارے میں کچھ بھی کہیں۔ کئی سال سکون میں گزر گئے۔ فلپ ایک مضبوط لڑکا بن گیا، جیسے اس کی ماں اور باپ اور 6 بھائی بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن فلپ یہ بھی نوٹس کرنے سے نہیں رہ سکا کہ اس کے ساتھ ان کے بھائیوں سے مختلف سلوک کیا گیا تھا، اور اسکول نہیں گیا کیونکہ استاد اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ نوجوان لڑکا نئی چیزیں سیکھنا پسند کرتا تھا اور شدت سے دوسرے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی فلپ کو اس کی ماں نے روٹی لینے کے لیے بھیجا تو گاؤں کے لوگ کبھی بھی اس کے ساتھ اس کے راستے میں نہیں آتے تھے، اور ہمیشہ اس کی طرف خوف اور ناراضگی کا امتزاج سے دیکھتے، جس نے نوجوان لڑکے کو بے چین کر دیا۔ دوسرے بچے اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، اور جب پورا چاند ہوتا تو اسے کبھی باغ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آخری نکتہ شاید ان سب میں سب سے برا تھا، کیونکہ فلپ کو چاند سے بہت پیار تھا، اس کے بارے میں کچھ خاص طور پر جب وہ رات کے آسمان میں بھرا ہوا اور گول تھا۔ فلپ سے بات کی اور اس کی روح کو جگایا، اسے گانے، ناچنے اور بھاگنے پر مجبور کیا۔ زندگی پرامن ہونے کے باوجود خوشی سے بہت دور تھی۔ فلپ نے ہر گزرتے سال کے ساتھ خود کو زیادہ سے زیادہ الگ تھلگ پایا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اور اسے کبھی بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ کبھی کبھی اور ان کی ہنسی سنتا اور تصور کرتا کہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور سب کتنا مزہ کر رہے ہیں۔ فلپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے؟ فلپ اکثر اپنے آپ سے پوچھتا تھا۔ میں اتنا برا لڑکا نہیں ہوں، میں اپنے کام کاج کرتا ہوں اور میں تقریباً کبھی بدتمیزی بھی نہیں کرتا۔ میرے ساتھ دوسرے بچوں سے اتنا مختلف سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے ہی وہ اپنی 15ویں سالگرہ کے قریب پہنچا، فلپ پہلے سے کہیں زیادہ اداس تھا۔ اس کی ماں اسے شاذ و نادر ہی گھر سے باہر جانے دیتی تھی اور اکثر اس کی صحبت میں مشتعل نظر آتی تھی۔ کم عمر بچے اگر کبھی اسے اپنے گھر کے پاس خود کھیلتے ہوئے دکھتے تو اس پر پتھر پھینک دیتے، لیکن جب وہ ان کو للکارنے کے لیے مڑتا تو وہ چیختے ہوئے بھاگ جاتے جیسے وہ کوئی انفراد ہو۔ کبھی کبھی فلپ بڑے جنگل میں پناہ ڈھونڈنے اور کبھی واپس نہ آنے کی خواہش کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے بٹھایا اور اس کی پریشانی کی وجہ بتائی۔ تم میرے 7ویں بیٹے ہو، اس نے کہا، اور میرے بچے تم پر لعنت ہے۔ فلپ بہت پریشان تھا۔ کیسے لعنت؟ اس نے پوچھا۔ اپنی 15ویں سالگرہ پر آپ ایک لیبیزون بن جائیں گے، ایک ایسی مخلوق جو آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا ہے۔ فلپ اپنی کتابوں سے لیبیزون کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور ان کہانیوں سے جو اس کے بھائیوں نے رات کو شیئر کی تھی۔
جب بھی انہیں لگتا کہ وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے، لیکن انہوں نے فلپ کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس طرح ملعون ہے۔ وہ لیبزون نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شیطانی یا ظالم نہیں بننا چاہتا تھا، اور اسے اپنے پورے جسم پر لمبے پنجوں اور موٹی کھال ہونے کے خیال کے بارے میں بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اپنی 15ویں سالگرہ کے موقع پر نوجوان فلپ اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ اداس تھا جتنا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ اندھیرے میں بستر پر بیٹھ کر اپنے آپ سے رونے لگا۔ میں ہمیشہ اکیلا رہوں گا، اس نے سوچا۔ میرے ساتھ ہمیشہ مختلف سلوک کیا گیا ہے، اور اب میں لیبزون بننے پر لعنت شدہ ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلوں اور رات کو خوبصورت چاند کی تعریف کروں۔ اس وقت فلپ نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور دیکھا کہ چاند ستاروں سے بھرے گہرے نیلے آسمان میں طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا، خوبصورت پورا چاند تھا۔ اس نے دل کی خوشی سے بھر دیا۔ پھر کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ فلپ نے اپنے پیٹ میں ہلچل محسوس کی اور اپنی جلد پر خارش محسوس کی۔ اس کے سینے سے چیخ کی آواز آئی اور اس نے چاند کی طرف سر اٹھا کر اسے پکارا جیسے اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم پر اچانک کھال پھوٹ آئی اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن ہاتھی دانت کے رنگ کے لمبے پنجوں میں بدل گئے۔ اس کے کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے قدموں میں فرش پر گر گئے۔ اور جب فلپ نے آئینے میں دیکھا تو اس کی ایک لمبی بھیڑیے والا منہ لڑکا کا عکس دیکھا اور اس کے پورے جسم پر موٹی کھال کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، اور جنگلی سرخ آنکھیں جو اندھیرے میں چمکتی دھمکتی نظر آ رہی تھی۔ تو میں ایک لیبزون ہوں، اس نے چونکہ کہا۔ فلپ نے چاند اور جنگل کی پکار کو محسوس کیا، اور وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی سے منہ موڑ لے اور اپنی تقدیر کو گلے لگا لے۔ نوجوان بھیڑیے والے لڑکے نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی۔ رات کو باہر چھلانگ لگانے سے پہلے وہ رک گیا اور اپنے پرانے بیڈ روم کے ارد گرد ایک آخری نظر ڈالی، اور اپنی ماں اور باپ اور اپنے 6 بھائیوں کے بارے میں سوچا۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، میرے پیارے خاندان، لیکن اب مجھے قبول کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ پھر وہ اپنے سونے کے کمرے میں کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر جنگل کی طرف بھاگا، ہر وقت چاند پر چیختا رہتا۔ اس کا دل مستقبل کے لیے عجب نئی امیدوں سے بھرا رہتا تھا۔ جب فلپ بڑے گہرے جنگل کے اندر تھا تو اس نے ایک خوبصورت جگہ پر رک کر قدیم درختوں اور آسمانوں میں بلندی پر موجود خوبصورت چاند کو دیکھا، اور چیختا اور چیختا اور چھلانگیں لگاتا اور ناچتا اور ہنستا، اور جب آخر کار اس کی چیخ اور ناچنا بند کر دیا تو اس کے ارد گرد دیکھا اور دیکھ کر دیگر لیبزون جنگل کے خالی حصے میں جمع تھے۔ کچھ فلپ کی طرح جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے، اور فلپ کے قریب پہنچے اور اس کا استقبال کیا۔ تم اب گھر میں ہو، دوستوں کے درمیان بڑے جنگل میں، ایک نے نرم اور شفیق لہجے میں کہا۔ اور یہ تب ہی تھا جب فلپ کو احساس ہوا کہ وہ بالکل بھی لعنتی نہیں ہے۔ میں ایک لیبزون ہوں اور میں گھر میں ہوں، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے پورے چاند تک اپنے سر اٹھایا اور پوری طاقت سے چیخا۔ دوسرے لیبزون سب نے اس میں شمولیت اختیار کی اور چاند کے اعزاز میں رات کے آسمان پر ایک زبردست گروپ میں گانا گایا۔ کئی میل دور فلپ کی ماں اپنے باغ میں اپنے نائٹ گاؤن میں ملبوس کھڑی تھی اور بڑے جنگل کے اندر سے ہلکی ہوا کے جھونکے پر بہتی ہوئی لیبزون کی آواز سن رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنے آپ سے مسکرائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے 7ویں بیٹے نے آخر کار اپنے آپ کے لیے ایک ایسا گھر ڈھونڈ لیا ہے جہاں اس کا استقبال کیا جائے گا، اور جہاں اس کے بہت سے دوست ہوں گے، جہاں اس سے سب خوشگوار طریقے سے ملیں گے اور وہ لمبی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ امید ہے اس سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور
ہو سکے تو ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. شکریہ.